نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الطریق الی الجنہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. الطریق الی الجنہ، جنت کا راستہ. جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بہترین کریشن ہے، وہ جگہ جو ہر دل کی تمنا ہے، وہ مقام، وہ گھر جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں آنے کے لیے کچھ شرائط رکھی. ہم سب جنت کا شوق رکھتے ہیں، لیکن وہ کون سے کام ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس سے محروم کرنے والی ہیں، ان کا بارہا زندگی میں تذکرہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے خود جنت. اس میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب جنت کا لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ جنت کون سی جگہ ہے؟ جنت کیسی جگہ ہے؟ یعنی آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے. خوبصورت باغات اور ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی کوئی موت نہیں، اور جس میں کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی حسد نہیں، اور جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں. جی، جس میں حوریں ہیں لیکن جو مومن عورتیں ہیں وہ حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں. اور ایسی جگہ جہاں کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی انزائٹی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کسی قسم کی کوئی لغو بات کہ جو دوسروں کا دل دکھائے، جو دوسروں کو تکلیف دے، جو دوسروں کو پریشان کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انٹینشنلی آپ کو کچھ برا کہتا ہے، آپ اپنے گڈ ول میں بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا شخص اس کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ ہرٹ ہو جاتا ہے. جنت میں انسان اول تو کوئی ایسی بات کرے گا نہیں جس سے کوئی ہرٹ ہو، اور اگر کوئی بات ایسی ہے بھی تو دوسرا شخص اس سے ہرٹ نہیں ہوگا. یعنی کسی کو دکھ تو پہنچے گا ہی نہیں، دکھ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں. اور خوبصورت محلات، خوبصورت گھر جن کی صفائی کا، رینوویشن کا، جن کے پرانے ہونے کا کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جس کو پا کر بندے ہر نعمت کو بھول جائیں گے. کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، اور بڑھاپے کی طرف کوئی جائے گا بھی نہیں. وہاں نیک لوگوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، عظیم ہستیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا. اور جی، یعنی جنت جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس پر انسان راضی ہو جائے، جس سے انسان خوش ہو جائے. جی، اور جی، جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی طلب کرو گے، جو بھی تمنا کرو گے وہ پالو گے. اور بس ختم ہوگی جنت. أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اور جس میں ہر طرف امن اور سکون ہی سکون ہوگا. یعنی ہر آن خوبصورتی بڑھتی جائے گی. دنیا میں تو یہ ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی ایک وقت آتا ہے کہ اگلی لگنے لگتے ہیں اور خوبصورتی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن وہاں خوبصورتی ختم نہیں ہوگی. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو دیکھنے کے مواقع ہوں گے. جی، وہاں کبھی بوریت نہیں ہوگی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ بوریت ہوگی، نہ اکتاہٹ ہوگی.
لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے کبھی لوگ جانا ہی نہ چاہیں گے. کسی سے حسد نہیں ہوگا، کسی سے کوئی بری توقع نہیں ہوگی. سب سے بڑی بات یہ کہ لیڈیز کو کوکنگ نہیں کرنی پڑے گی، کھانا بنا بنایا ملے گا، اور گروسری بھی نہیں کرنے جانا ہوگا. جس قسم کا پھل، جس قسم کی سبزی، جو بھی دل چاہے گا وہ خود جھک کے آ جائے گا. اور جنت میں خادم بھی ہوں گے، غلمان لہم، اور جی سونے کے زیورات اور ریشم کا لباس ہوگا. جی آپ 100 درجے ہوں گے جنت کے، اور ایک درجے سے ایک درجے تک تو اتنا فاصلہ ہوگا جتنے سال مطلب وہ ہوں گے نا اس میں، کہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ کتنا بڑا جنت ہوگا. بالکل ماشاء اللہ. اللہ جنت الفردوس ہم سب کو نصیب. سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہوگا. ٹھیک ہے. جنت میں کثرت سے سلام ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ایکچولی یہ سب چیزیں میں خود آپ کو بتاتی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ کے دماغ کام کریں، کیونکہ جب آپ جنت کے بارے میں سوچیں تو آپ کی سوچ میں کچھ آنا چاہیے. یہ نہیں کہ سوچنے بیٹھے اچھا جنت کیا ہے. جنت جب ہمارے دل کے اندر اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نقشہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے لیے طلب کیا کریں گے، تڑپ کیا کریں گے. کیونکہ جب انسان کے اندر کسی بھی چیز کی حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور اس کو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑو. ایک ہے دوڑنا اور ایک ہے ساریعوا، یعنی مقابلے پر دوڑنا. تو جب جنت کی واضح سوچ ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں شوق آئے گا، اور شوق آئے گا تو ہم دوڑیں گے. اور دوڑنا بھی ایسا دوڑنا نہیں ہے کہ جو خود سے دوڑنا ہے، مقابلے پہ دوڑنا. افسوس یہ کہ ہمارے سارے مقابلے دنیا کے لیے ہو گئے. اس کا گھر کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا زیور کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، میری بھی ایسی ہو. کیونکہ ہمیں ہر طرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے اوپر ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جنت کے بارے میں سوچیں. اس موقع پر میں آپ سب کو ایک اردو میں جو کتاب ہے آسان سی وہ ریکمینڈ کروں گی. اقبال کیلانی کی کتاب ہے جنت کا بیان. تو اس میں بہت تفصیلات ہیں جنت کے بارے میں کہ وہاں کے برتن کیسے ہوں گے، وہاں کے لباس کیسے ہوں گے، وہاں کے بچے کیسے ہوں گے، جنت کی زمین کیسی ہے، جنت کی چھتیں اور دیواریں کیسی ہیں، اور جنت میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. بہت تفصیل ملتی ہے. اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں. آج کا جو میرا لیکچر ہے اور جو میرا موضوع ہے وہ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے، بذات خود جنت نہیں ہے. یعنی جنت ٹاپک نہیں ہے، جنت کی طرف جانے کا طریقہ کیا ہے، کیا کریں کہ ہم ان سب نعمتوں تک پہنچ سکیں. اگرچہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے بہت سی ایسی تعلیمات سے جن احکامات پر انسان اگر عمل کرے تو انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خاص طور پر کرنے کے کام ہیں اور کرنے کے کاموں میں سے آسان ترین کام ہے اور گارنٹیڈ کام ہے جو انسان کو لازماً جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو اس چھوٹے سے کارڈ میں جمع کر دیا گیا ہے. اور اس میں بیسیکلی ان اذکار کو جمع کیا گیا ہے جن کی اگر آپ پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا عنوان ہے اس پیمفلٹ کا الاحادیث العشرۃ فی الاذکار المشتہرۃ، 10 احادیث جو مشہور اذکار کے بارے میں ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہیں. 10 احادیث توصلکم باذن اللہ الفردوس الاعلی، وہ 10 احادیث تو جو اللہ کے اذن سے آپ کو فردوس الاعلی تک پہنچا دے گی اگر ان کی پابندی ہوئی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور اس پر جو آپ ہی سے دوستی رکھے، جو آپ سے تعلق رکھے، جو آپ سے محبت رکھے، ان سب پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. یہ کتابچہ الاحادیث العشرۃ فی الاذکار المشتہرۃ
مشہور اذکار کی 10 احادیث پر مشتمل ہے، جس میں میں نے اذکار پر مشتمل ایسی ممتاز احادیث کو منتخب کیا ہے جو اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی افضل، سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے. یعنی ذکر اذکار میں بہت سی احادیث ضعیف بھی شامل ہو گئی ہیں جن کو عام طور پر لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور صحیح چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کتابچے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جائے وہ بالکل اوتھینٹک اور 100% درست ہو، کیونکہ جب انسان کو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، صحیح ہے، تو اس کے بعد اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جب ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، تو عمل لازم ہو جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر ایک نیک عمل پیدا ہوتا ہے تو وہ نیک عمل اور بہت سے نیک اعمال کو دعوت دیتا ہے. دیکھنے میں تو یہ معمولی سے اذکار ہیں جو ہلکے ہیں، زبان پر پڑھنے میں مشکل نہیں، لیکن اگر انسان ان کی پابندی کرے، اور پابندی کرنا مشکل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی زبان فارغ نہیں ہوتی ان باتوں کو، ان اذکار کو کرنے کے لیے. یعنی کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کرنے کے کیا کام ہے، اور دوسرا یہ کہ بچنے کے کیا کام ہے. یعنی مثبت اور منفی دونوں چیزیں جب تک انسان کے سامنے نہ ہوں تو انسان کے اندر وہ بیلنس نہیں آتا، عمل کی وہ صلاحیت اور قوت نہیں آتی. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی، ٹوٹے پھوٹے یہ اذکار بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو اس مجلس میں جو ان سب اذکار کی روزانہ پابندی کرتا ہو. تو میں خود چونکہ اس پر غور کرتی رہی ہوں کہ اتنی مضبوط باتیں، اتنی قیمتی باتیں، اتنی گارنٹیڈ باتیں، آخر کیا چیز ہے جو مجھے روکتی ہے کہ میں ان کی پابندی نہ کروں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں؟ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس بلڈنگ کے اوپر والی منزل پر ہمارے لیے سونے چاندی کے ڈھیر رکھے ہوئے، تو ہم سب کو صرف ایک چھوٹے سے اعلان کی ضرورت ہے کہ لیڈیز، اس وقت آپ سب کے لیے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، آپ فلاں سیڑھی لیں اور فوراً اوپر جا کر اپنے اپنے حصے کے ڈھیر اٹھا لیں. ہم میں سے کون ہے جو اس کمرے میں بیٹھا رہے گا اور سونے چاندی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے نہیں جائے گا؟ وہ ایک سے ایک بڑھ کر دوسروں کو شاید دھکا دے کر بھی ہم پیچھے چھوڑ کر ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہنے والے کی بات پر کہ ہاں وہاں ایسا کچھ ہے. اور اگر ہمیں راستے میں کوئی رکاوٹ نظر آئے گی تو بھی ہم اس ساری رکاوٹ کو ہٹائیں گے اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن جنت کے راستے اور ان اعمال کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم نہ سوچتے ہیں اور نہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب اپنے اپنے طور پر غور و فکر کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میری جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ ہیں. تو اس میں جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، سب سے بڑی رکاوٹ ہماری زبان ہے، اور زبان کا غلط استعمال ہے، اور زبان کا مسلسل استعمال ہے. بعض اوقات تو مفید چیزوں میں اور زیادہ وقت غیر مفید چیزوں میں. یعنی ایسی باتیں کرتے رہنا کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی نفع ہے اور نہ آخرت میں کوئی نفع ہے، اور اس کی بجائے وہ چیزیں اور وہ باتیں کرنا، وہ کام کرنا کہ جن کا آخرت میں فائدہ ہے اور یقینی فائدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو اختیار نہیں کرتے. تو آئیے ہم سب ان 2 دنوں کی ان مجالس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کام کریں جو کرنے کے ہیں، جو سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے، اور ان اسباب کو چھوڑ دیں اور ان چیزوں میں سے خاص طور پر زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ جو ہمارے اس راستے کی رکاوٹ ہے. کیونکہ زیادہ باتیں نہ صرف یہ کہ جنت کے راستے کی رکاوٹ ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتی ہیں. اکثر اگر لوگوں کے حالات پر غور کیا جائے اور لوگوں کو دنیا میں پہنچنے والے نقصانات پر اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں نمبر 1 ٹاپ پر جو سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے وہ انسان کی زبان اور زیادہ گفتگو ہے یا غیر ضروری گفتگو ہے. تو اس عادت سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے. لہٰذا یہ 10 احادیث، جنت کا راستہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور نہ کیا جائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ پہنچائے گا. تو یہ لکھتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی افضل اور سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے.
تاکہ ان کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر آسان ہو. کنبے کے افراد سفر اور حضر میں ان اذکار کو بار بار پڑھیں، درس گاہوں میں ان کا اعادہ ہو، اور علم اور خیر اور اصلاح کی ہر محفل میں انہیں دہرایا جائے. لہٰذا آپ سب ان اذکار اور احادیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں. کوشش کریں یہ احادیث ہی زبانی یاد ہو جائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے ہیں. یعنی اس وقت آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے، اور وہ آپ ہی کو پتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو بلانگ کرتا ہے، کوئی پراپرٹی ہے، گولڈ ہے، کپڑے ہیں، مال اولاد ہے، کچھ بھی ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ایک چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھے، یہ آپ کی زندگی کی کمائی ہوئی پوری دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں، اور اس کو قیمتی سمجھ کر ہی لیجیے. اس ذات کی قسم، یہ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے، جمع شدہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی، نشان زدہ گھوڑوں سے بھی یا گاڑیوں سے بھی زیادہ نفیس، سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں، بلکہ اجر عظیم، ثواب کثیر اور زبردست انعام کے لیے کرم والے بادشاہ رحمان اور رحیم کی طرف سے یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں. آپ سوچ رہے کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں، وہ کس قسم کی کنجیاں ہیں؟ زمین کی کنجیاں کیا ہیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جب اس کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں تو پھر ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ وظائف کا، یا نہیں لیتے ہیں نا؟ وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم کون سے وظیفے پڑھتے ہیں؟ جو مسنون نہیں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں. تو یہ زمین پر رہتے ہوئے زمین کے جو خزانے ہیں، زمین پر جو ہماری فائدے کی چیزیں ہیں، ان سب کے لیے بھی ہمارے لیے بہترین کنجیاں ہیں. اور پھر آسمان کی کنجیاں تو مراد کیا ہے؟ یعنی جنت کی طرف لے جانے کے راستے ہیں، یعنی وہاں کی نعمتیں جو ہیں. آسمان کی کنجیوں سے مراد جو آسمان کے دروازوں کا کھلنا ہے. آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں تو کیا کچھ وہاں نصیب ہوتا ہے؟ آپ اس کو بتائیں گے کیا ملتا ہے؟ نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، دعائیں سنی جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. گڈ. یعنی انسان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، یعنی کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اور انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بالکل. یعنی ان اذکار کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ کی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ رب جس نے اپنے بندوں سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، میں اپنے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھتا، پڑھاتا، پھیلاتا یعنی دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا اور عمل کرتا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کی کامیابی سے نوازے، جنت کا گھر عطا کرے اور اسے نار جہنم سے بچائے. آمین. یہ کتاب جو تیار کیا آئز القرنی نے، ایک باہر ان کا نام لکھا ہوا ہے. اس کا ہم نے ٹرانسلیشن انگلش میں اس لیے کر دیا کہ جن لوگوں کو اردو اچھی طرح نہیں سمجھ آتی وہ انگریزی سے فائدہ اٹھا سکیں. میں حدیث آپ کو کہلواؤں گی تاکہ آپ اگر حدیث یاد کرنا چاہیں تو صحیح اعراب کے ساتھ آپ یاد کر سکیں. پہلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہم الا من عمل مثلہ تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقول تمام 100
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم پر سبقت لے گئے ہیں، جو تم سے آگے نکل گئے ہیں، تم بھی ان تک پہنچ جاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والا تمہیں نہیں پا سکے گا. تمہارے پیچھے جو ہیں، یعنی انسان یا سب سے آگے ہے یا درمیان میں ہے یا سب سے پیچھے. اب اگر انسان درمیان میں ہے تو کچھ اس کے پیچھے ہے، کچھ اس سے آگے. تو یہ ذکر کرنے سے آگے والوں تک تو پہنچ جاؤ گے اور پیچھے والے تم تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے. اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، جن جن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے ان سب سے تم بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اس جیسا عمل کرے. تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس حدیث سے کیا بات پتہ چلی؟ جی آپ بتائیے. آگے ہم ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جو ہم سے عمل میں آگے ہیں. اور نمبر 2، جو ہمارے پیچھے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. پیچھے سے آپ بتائیے. شابش. جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں ان میں سے آپ کے نیکیاں اور روزانہ جو صبح شام آپ کے اعمال اوپر جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر جائیں گے. آپ کا گراف سب سے اونچا ہوگا. اور وہی لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ جو یہ عمل کریں گے. جی ہاں، آپ کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو اسی عمل کر رہے ہوں گے. اس پر یقین ہے؟ یہ سچی بات ہے. کیوں سچی؟ حدیث ہے، اور حدیث بھی کس درجے کی ہے؟ کیا لکھا ہوا؟ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہمیں جنت کا یا درجات کی بلندی کا اتنا شوق کیوں نہیں جتنا ہمیں دنیا میں کوئی بلند درجہ حاصل کرنے کا ہوتا ہے. دنیا میں ہر شخص اپنے سٹیٹس کے بارے میں کتنا کانشیس ہوتا ہے، اپنے مقام اور اپنے رتبے کے بارے میں. کس کس چیز پہ فخر کرتے ہیں ہم؟ اپنی ذات، برادری، تعلیم، ایجوکیشن، بزنس، جاب، ان سب چیزوں میں ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کون سے لیول پر ہیں، کس درجے پر ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے، کتنے ڈیجٹس میں آپ کی سیلری. جتنے زیادہ ڈیجٹ کسی کے ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی ویلیو ہماری نگاہوں میں زیادہ ہوتی جاتی ہے. یہاں یہ ضرور کوئی قابل شخص ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں. دنیا کے کچھ معیار ہیں نا بڑا بننے کے، اور وہ سب کو کتنا اٹریکٹ کرتے ہیں، کس قدر اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ درجے اور یہ مقام اور یہ اسٹیٹس یہ کیوں نہیں اٹریکٹ کرتا؟ وہ سب نظر آتا ہے، اس پر یقین ہے، اس پر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو اور شوق ہو تو کچھ بھی ہو ان اذکار کو نہ چھوڑیں. چلیے اب میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں. ٹائم نوٹ کیجیے اپنے موبائل سے اور اس کو 33 کر کے 34 بار یہ پڑھ کے پھر مجھے بتائیے ٹوٹل ٹائم کتنا لگا. ہر ایک اپنا ٹائم نوٹ کرے. جی کتنا ٹائم لگا؟ 47 سیکنڈز اور 1 منٹ. کتنے لوگوں کا 1 منٹ لگا؟ میجورٹی کا 1 منٹ نہیں. آرام سے بھی پڑھے تو صرف 1 منٹ. کیا نماز کے بعد ہمارے پاس 1 منٹ ہے نا؟ وہ ہمارا دشمن شیطان ہمیں اس 1 منٹ میں اتنی جلدی کرواتا. ابھی تو اتنی لمبی نماز، اب ایک پھر بیٹھ جاؤ گی تسبیح کرنے.
لوگ کیا کہیں گے، وہ گھر والے کیا کہیں گے، فلانا کیا ہوگا، وہ اتنے سارے کام رہتے ہیں، تو میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. اور جلدی سے نماز کا مطلب کیا، آگے پیچھے ذکر کچھ نہیں، نہ اس کے اندر نہ اس کے بعد. اکثر ہم یہ جملہ بولتے آپ بیٹھے میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتے. اگر ہم اپنے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا دن کی 5 نمازوں میں صرف 5 بار 5 منٹ، ٹوٹل 5 منٹ 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ اس ذکر کے لیے جو آپ کو کہاں لے جائے؟ السابقون میں، کہ جو آپ سے آگے ہیں السابقون اس میں شامل کر لیں، اور پیچھے آنے والے وہ آپ کو نہیں پا سکتے اللہ کہ یہی کریں. اور جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان میں بھی آپ کا مقام سب سے اوپر ہے. اگر اور کوئی یہ نہیں کرتا، اگر وہ کریں گے تب وہ آپ کے برابر آئیں گے. اور یہ تو صرف اس کا ثواب ہے نا، اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے. لیکن اس کے جو اثرات ہیں، جو آپ کے اندر یہ کامنس پیدا کرتے ہیں ذکر، اور جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا میزان کو جو بھر دیتا ہے اور اللہ کا محبوب آپ کو بنا دیتا ہے. آپ کی ادھر زبان ہلنے لگتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی نعمتوں کے انعام و اکرام آپ پر کرتے ہیں. یعنی اس وقت میں ذکر کے بے شمار فائدوں کی طرف نہیں جا رہی، میرا پورا فوکس یہ ہے کہ کسی طرح یہ آپ کے عمل میں آ جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث، متفق علیہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم صحیح ترین 2 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. کوئی آپ سے دھوکہ نہیں کر رہا، کوئی آپ سے جھوٹا وعدہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایسا ہی ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. چاہے آپ کے پاس 1 درہم بھی نہیں جیب میں، لیکن پھر بھی آپ نے اتنا بڑا صدقہ کر دیا. یعنی ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی صدقہ کرے، لیکن پھر کہتے ہیں اچھا یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، ابھی نہیں کر سکتی، ابھی یہ کام ہے. لیکن اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں بھی، آپ انتہائی غریب اور فقیر ہیں کہ کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں، تو بھی اس ذکر کی مدد سے آپ بڑے بڑے صدقہ کرنے والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا. یعنی وہ کسی بھی طرح اس کو بھٹکا یا پھسلا نہیں سکے گا. نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ عمل کرے. یعنی 100 سے زیادہ کوئی پڑھے تو وہ آگے نکل جائے گا، ادروائز وہ عمل میں سب سے آگے ہوگا. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ عمل کرنے سے ہمیں عموماً کیا چیز روکتی. نمبر 1 کاز سستی، ورنہ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں. مصروف سے مصروف شخص بھی
اپنے لیے دل پسند کاموں کو کرنے کا وقت نکال لیتا ہے. مثلا ٹی وی دیکھنا، کم از کم ٹی وی جو دیکھتے ہیں وہ 5 منٹ دیکھتے ہیں یا 10 منٹ دیکھتے ہیں. اور دل پسند کام کیا ہے؟ موبائل پہ چیٹ کرنا. وہ آج کل تو ٹی وی بھی پیچھے چلا گیا، ٹی وی سے بھی آگے نکل گیا. سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، میسجنگ، طرح طرح کے اسمارٹ فونز، وہ ہمیں لے ڈوبے ہیں، جس میں نہ ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں، کون بیٹھے ہیں، کون نہیں بیٹھے. سب کو چھوڑ کر وہ کہیں اور ہی مصروف ہے. یعنی جو دوست پاس بیٹھے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں، اور جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ عجیب آسمان سے اتری مخلوق ہیں. یعنی کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں موبائل ساتھ نہ ہو. صبح سے لے کے رات تک سب سے زیادہ کوئی چیز اگر ہمارے ساتھ ہے تو وہ موبائل ہے. اور کون سی چیز ہے پسندیدہ؟ شاپنگ، کچھ کو کوکنگ بھی ہو سکتی ہے، نئی نئی مزے مزے کی ڈشز بنانا، اور جی نیوز ہیڈ لائنز. جی بک ریڈنگ کسی کو ہے شوق، چند ایک ہاتھ کھڑے. الحمدللہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. ان میں سے اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکالنا، یعنی جو بھی چیز، مثلاً آپ سب سے زیادہ خود اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ سب سے زیادہ ٹائم کس کو دیتے ہیں، اور اس میں سے کیا کچھ وقت آپ اپنی ذات کو دے سکتے ہیں. اپنے آپ کو ذکر کرنا دراصل اپنے آپ کو وقت دینا ہے، اپنا حق دینا ہے، اپنی بھلائی کرنا ہے، اپنے لیے خیر کرنا ہے. اور یہ ذکر ایسا ہے جس کے ڈبل فائدے ہیں. یعنی ذکر تو ذکر ہے، صدقے کا ثواب بھی ہے، اور اللہ کا قرب بھی ہے، اور نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے کی دوڑ بھی ہے. یہ ایکٹیویٹی چونکہ لمبی ہوگی تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک دن 100 دفعہ پڑھنے سے پہلے ٹائم اسی طرح نوٹ کر کے پھر آپ آخر میں ٹائم نوٹ کر لیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے، 7 منٹ نہیں ہے، 10 منٹ نہیں ہے. یہ وقت کہاں سے نکل سکتا ہے؟ مثلاً کون سا کام کرتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ یہ ذکر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کر ہی پوری تسبیح کریں، ضروری نہیں کہ آپ کسی مخصوص جگہ پر ہی آپ کریں. یعنی آپ اگر ٹائم ایک دفعہ نوٹ کر لیں گے نا، مثلاً آپ کے 100 کے لیے 10 منٹ لگے ہیں، فار ایگزامپل 10 سے کم ہی لگتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے کہ 10 منٹ میں آپ نے 100 دفعہ پڑھا ہے تو 10 منٹ کا ٹائم پھر اس ذکر کے لیے مخصوص کر لیں. کوئی بھی 10 منٹ کا ٹائم، مثلاً بستر میں لیٹ کے، مثلاً کوکنگ کرتے وقت، مثلاً واک کرتے وقت، مثلاً ڈرائیو کرتے وقت، مثلاً بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں واپس لاتے ہیں تو اس وقت آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ کرا سکتے ہیں. جی، اور واشنگ کرتے وقت، برتن دھوتے وقت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. چلیے اس وقت اگر آپ ٹائم نوٹ کر کے 10 دفعہ اگر آپ کریے اپنی انگلیوں پر کرنے کا فائدہ یہ کہ یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. 1 منٹ 5 سیکنڈ اور 1 منٹ. یس، اس کا مطلب یہ کہ 10 دفعہ کریں گے 10 منٹ لگے گی، اور پھر کچھ عرصے تک نا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. آج تو آپ نے وہ ٹائم اس میں بھی لیا نا، اچھا کیا پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پورا یاد بھی نہ ہو تو اس سے بھی آہستہ پڑھا جاتا ہے، پھر تھوڑی رفتار بھی تیز ہو جاتی. تو 10 منٹ کی بات ہے. نمبر 3 حدیث، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ
اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہو. سبحان اللہ. ہم گناہ کرتے، کون سا کام ہے جو ہمارا ٹھیک ہو؟ کچھ بھی کرتے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے یا عمل ضائع کر دیتے ہیں، یا وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا، یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اپنی طرف سے صحیح کر کے بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ کچھ کیا ہے، یہ لگتا ہے ابھی اور بہت کچھ کرنے والا ہے. کس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں؟ شکر ہے چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اور پھر وہ رلاتے بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے گناہ ہمیں رلانے چاہیے، کیونکہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آنسو چاہیے، آنسوؤں کی ضرورت ہے، اور یہ دل کی نرمی کی بھی علامت ہوتے ہیں. دنیا میں جب کوئی نقصان ہو جائے ہم سے، اس پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز کھو جائے، کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی، کتنی دیر سوچتے ہیں اس کے بارے میں. آپ کہیں گے یہ کہیے کہ کب نہیں سوچتے اس کے بارے میں؟ جب نقصان پورا نہ ہو جب تک. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے مہربان ہے ہم پر، اس نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل کچھ عرصے کے بعد آسان ہو جاتی، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نہیں آزماتا کہ وہ ہماری وسعت سے باہر ہو جائے. اوکے، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کوئی بھی کمی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کمی کو دور کرنے کی، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں نیک عمل کرنے ہوتے ہیں. ان نیک اعمال کو کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ اوتھینٹک، پراپر، صحیح سورس سے کوئی حل، کوئی چیز، اور وہ یہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. گویا گناہ میل ہے، گناہ گندگی ہے، گناہ ہمارے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، وہ ہمارے دل کا بوجھ بھی ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ دل پہ بوجھ بنتے ہیں، ضمیر پہ بوجھ بنتے ہیں، انسان کے لیے غم، دکھ، ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان کو دھونے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ دھونا کس طرح ہوگا؟ جب ہم مختلف نیک کام کریں گے، اور ان میں سے ایک یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اب آپ 30 دفعہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر ایک دفعہ ساری انگلیوں پہ کر کے تو 10 ہو جائیں گے، اوپر تو 100 ہو جائے گا. کریے اور ٹائم نوٹ کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، بس صرف اتنا پڑھنا ہے، ابھی آگے والا نہیں پڑھنا. سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھنا، اس میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ. کتنے منٹ لگے؟ یعنی کہ میکسیمم بھی آپ کہیں تو 2 منٹ کی بات ہے. کیا ہمارے پاس 2 منٹ نہیں؟ اس کے لیے آپ کوئی ٹائم مقرر کر لیجیے. ٹائم سے مراد یہ کہ جیسے صبح کا یا دوپہر یا شام کوئی ایک، کیونکہ جب تک ان اذکار کو کسی اپنے سہولت کے مطابق ٹائم کے ساتھ نہیں باندھیں گے، آپ بھول جائیں گے، او ہو آج تو میں نے یہ کیا ہی نہیں. اور یہ 2 منٹ نہ کرنے کا نقصان کتنا بڑا کہ آپ نے اپنے گناہوں کی جو دھلائی تھی وہ آج کی رہ گئی آپ کی. ہو سکے تو شام کے وقت کر لیجیے تاکہ سارا دن جو کچھ ہوا وہ سونے سے پہلے مٹ جائے. کوئی پتہ نہیں کہ ہم زندہ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، کیونکہ موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. سونے کے وقت ہم اتنے بے بس ہوتے ہیں جیسے موت کے وقت کوئی بے بس ہوتا ہے. اللہ ہی اٹھاتا ہے تو اٹھتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا کوئی وقت مقرر کریں. کون سا وقت آپ مقرر کر سکتی ہیں؟ وہ پہلے ذکر کے علاوہ کوئی اور وقت آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک تسبیح پڑھی اور اس کے ساتھ ہی دوسری تسبیح بھی پڑھ لی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مصلی کے پاس ہی اس رکھ چھوڑے کتابچے کو، اور اس وقت ایک ذکر اپنا یعنی تسبیحات کے علاوہ یہ بھی ساتھ ہی کر لیا. کوئی بھی وقت اپنا مقرر کر سکتے ہیں.